اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ اپنی قدرت کو دکھلانے پر جب آتا ہے ایسے ایسے نمونے ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی سوچ سے عاجز ہو جاتی ہے. انسان کی پرواز وہاں تک کہاں پہنچ سکتی ہے؟ اور وہ جس نے جو کچھ دکھلایا یہ تو نمونہ دکھلایا اس نے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں کیا دکھلا دیں گے؟ جیسے ایک انسان پہلوان ہو، وہ پہلوانی کرتا ہو تو پہلوان سامنے والے پہلوان کو لات بھی مارتا ہے، گھوسا بھی مارتا ہے. ہوتی نہیں پہلوانی؟ ایک پہلوانی ہوتی ہے خالی پٹک کے چت کرنا ہے، مار پیٹ نہیں ہوتی ہے. ایک پہلوانی ہوتی ہے جس میں مار ہوتی ہے. تو وہ اس کو پوری طاقت سے گھوسا مارتا ہے منہ پر، اور وہ اس کو مارتا ہے منہ پر. باکسنگ کہتے ہیں. اب وہ جب مارتا ہے تو وہاں رعایت نہیں کرتا ہے، پوری طاقت سے مارتا ہے. اب یہ پہلوان جب اپنے پیدا ہوئے بچے کو کھلاتا ہے اس کو بھی مارتا ہے. تو وہ جو وہاں اکھاڑے میں وہ طاقت دکھاتا ہے وہ اس کو دکھائے گا؟ مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بچے کو دکھائے گا؟ اچھا وہ دکھا دے تو یہ جھیل پائے گا؟ تو یہ دنیا بہت چھوٹی ہے. اگر اللہ اپنی قدرت اس پر ڈال دے نا تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی. تو وہ جو وقتاً تھوڑی تھوڑی مثال کے طور پر ہمیں آپ کو سمجھانے کے طور پر اس نے دکھلا دیا دنیا کے اندر. جیسے فرعون کو اس کے پادریوں نے بتایا، نجومیوں نے، بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہارے جمراج کو، حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس نے دماغ لگایا ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے کہا اچھا. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ چاہتے تو ایسے ہی اتار دیتے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے نا. ارے زندہ اٹھایا، زندہ اتاریں گے نہیں اتاریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں اتار سکتے؟ نہیں. اللہ انسان کو اسی کے دائرے میں ذلیل کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور نہیں سمجھو گے تو تم کو تمہارے دائرے میں ذلیل کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عام انسانوں کی طرح ماں کے حمل میں ہی بھیجا. اب جب پیدائش ہو گئی، اب بیٹا پیدا ہوا، اب ماں کو تو یہ کہ ابھی خبر پھیلے گی جن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو لوگ آئیں گے فرعون کے اور قتل کر دیں گے بچے کو. ادھر اللہ نے ان کی ماں کی طرف بھیجا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، دریا میں چھوڑ. انسانی عقل سے تو دونوں طریقے سے بچہ ہلاک ہوگا نا، چاہے دریا میں مر جائے یا کسی کے قتل کرنے سے قتل ہو جائے. دونوں جگہ تو انسان کے ختم ہونے. بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ دریا میں کیا بچاؤ کرے گا اپنا؟ یا یہ صندوق یہ دریا میں کیا بچاؤ کرے گی؟ کہ نہیں، اللہ نے دریا میں بہایا، فرعون کے محل میں پہنچایا اور فرعون کے محل میں پرورش کی موسیٰ علیہ السلام.
تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اپنی قدرت دکھلاتا ہے، لیکن یہ اس کی قدرت کی حد نہیں ہے، یہ تو تھوڑی سی ہے. جیسے ایک پہلوان اپنے بچے کو جب مارتا ہے یا کھلاتا ہے تو کتنی طاقت استعمال کرتا ہے اس پر. اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا ہے، بچے کی طاقت کے اعتبار سے اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. یہ کتنا برداشت کر لے گا؟ اپنی طاقت کا استعمال کر دے تو بچہ کہاں سے ہضم کر پاوے گا اس کی طاقت. ایسے ہی اللہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی عذابات بھیجے یا اللہ نے جتنی اپنی قدرت ظاہر فرمائی اس میں اپنی طاقت کا ظہور نہیں کیا. وہ جس دن اپنی طاقت کا تھوڑا سا بھی ظہور کر دے گا اس دن تو قیامت آ جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. وہ بھی اس کی طاقت، یہ نہیں کہ وہ مکمل طاقت لگائے گا، اپنی مکمل قدرت کا استعمال کرے گا، نہیں. اس نے حکم دیا بن گئی، حکم دے گا ختم ہو جائے گا. حکم دیا بن گئی اور حکم دے گا ختم ہو جائے گا. یہ دو چیزیں انسان کو سمجھنے کی ہیں، ایک انسان کا عقیدہ اور انسان کا ایمان ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. آج ساری دنیا کو دھوکہ یہ لگا ہے، یہ اپنے عقیدے کو اپنا ایمان سمجھ بیٹھے ہیں. اسی لیے تو کہتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اور ماشاء اللہ، اللہ نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا. تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ایمان والا گھر ہوگا. یہ ہر بچہ دنیا میں ایمان کی صفت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ ایمان کی صفت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کا اپنا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ اس ایمان کو بچاتا ہے یا اس ایمان کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. اس پر اللہ حساب لیں گے. اور بالغ ہونے سے پہلے جو دنیا چھوڑ گئے وہ چاہے مسلمان کے گھر سے دنیا چھوڑ کے جاویں اور چاہے کافر کے گھر سے دنیا چھوڑ کے جاویں، ان سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا. کوئی پوچھ گچھ ان سے نہیں ہوگی. بتائیے چلا بچے تو ایک ہی صفت پر پیدا ہوتے ہیں، الگ الگ کہاں میں آ رہا ہے. آج ساری دنیا ایمان کے سلسلے سے غافل ہے. اس لیے ساری دنیا کی نمازیں، ساری دنیا کے روزے اور ساری دنیا کے وظائف اور ساری دنیا کی رکعتیں اور ساری دنیا کے اذکار اور دعائیں، یہ کوئی کام نہیں کرتے. تو انسان یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے اللہ کے مرضی کے بغیر. یہ کہنا انسان کا عقیدہ ہے، یہ کہنا انسان کا عقیدہ ہے. اگر اس کا ایمان ہوتا تو تم مسائل کو حل کرانے کے لیے سبب میں جاتے؟ ارے جاتے. ایمان کو تب پتہ چلتا جب یہ بات جو تم نے کہی ہے یہ اندر اتری ہو. اب بیٹھ جاتے عمل کرنے کو. تو انسانوں نے عقیدہ بنا کے اپنے کو غارت کیا ہوا ہے، ایمان نہیں بنایا ہے. ایمان بناؤ گے تو عمل سے مسائل حل ہو گئے. ایمان نہیں پیدا کرو گے تو مسائل
ایمان اندر پیدا ہو جاوے، اس لیے اس کے لیے رب کو پہچاننا کہ پرورش اللہ سے ہوتی ہے، پرورش رب سے ہوتی ہے، اس لیے بنایا تھا تب بھی ربوبیت کا اقرار کرایا تھا، پیدا کیا تب بھی قدرت سے پرورش کر کے دنیا کے اندر بھیجا، 9 مہینے قدرت سے پرورش کر کے بھیجا۔ یہ تو جھوٹے مکار ہیں جو کہتے ہیں کہ خون سے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ مرغی کے انڈے میں مرغی کا بچہ مردار میں زندہ بنایا جا رہا ہے، مردار میں زندہ بنایا جا رہا ہے، مردہ کے اندر زندہ کو پیدا کر رہا ہے۔ وہاں کون سا خون پہنچا رہے تھے؟ وہاں بھی کوئی خون پہنچاتے ہو؟ تو مرغی کا بچہ تو بغیر خون کے پرورش پائے، اور انسان کا بچہ خون سے پرورش پائے، کہ اللہ نے یہاں بھی جو ہے وہ پرورش کر کے بھیجا۔ اور جیسے ہی یہ دنیا چھوڑ کے جاؤ گے پرورش کا پھر سوال، جس چیز کا امتحان لینا ہوتا ہے اسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پرورش کا امتحان لینا ہے، یہ دنیا میں پرورش کا امتحان ہے، یہاں عقیدے کا امتحان نہیں، یہاں پرورش کا امتحان ہے۔ پرورش کس سے جوڑے؟ زبان سے کہنا پرورش اللہ کرتے ہیں، یہ انسان کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے پرورش لینا، یہ انسان کا ایمان ہے۔ اب وہ ایمان پیدا کیسے ہو جو اللہ سے پرورش دلائے؟ اس کے لیے اللہ نے نماز عطا کی۔ کیا عطا کی؟ نماز عطا کی۔ اب وہ نماز جب اصل بات پر توجہ نہیں دی گئی، جو اصل تھا ایمان، وہ عقیدے کو ایمان سمجھ لیا گیا، تو نماز تو اس کے بعد کی چیز ہے، تو نماز کو بھی کٹر پٹر بنا دیا گیا کہ نماز پڑھو، کچھ آتا ہے تب بھی پڑھو، نہ آتا ہے تب بھی پڑھو، بس پڑھے رہو۔ تو نماز پڑھنے پر مسئلے حل ہوتے تو نمازیوں کے مسئلے تو حل ہونا چاہیے، چلو جو نہیں پڑھ گئے ان کا نہ حل ہو، نمازیوں کے مسئلے حل ہوتے۔ پھر کہتے ہو کہ مسجدیں نہیں بھرتی ہیں اس لیے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، تو حرم تو خالی نہیں ہوتے ہیں، تمہارا مرکز تو بھرا رہتا تھا، بھی مسئلہ حل کرا لیتے۔ تمہارا بھی مسئلہ تو نہیں حل ہوا، لوگوں کا کیا حل کرو؟ تو نماز کو بھی اٹر پٹر بنا دیا گیا، بس سب کو لگا دیا گیا نماز پڑھو۔ نماز ہے کیا؟ نماز کہتے کس کو؟ یہ ٹھوکر کو، ارکان کو نماز نہیں کہتے ہیں، اللہ کے دیدار کو نماز کہتے ہیں۔ ارکان کو نماز نہیں کہتے ہیں، اللہ کے دیدار کو نماز کہتے ہیں۔ اگر ارکان کو نماز کہتے ہوتے تو منافق تو یہ ارکان پورے کرتے تھے، پھر وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ منافق بھی تو رکوع سجدہ کرتے تھے، منافق بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز میں۔ آپ ایک رکوع کرتے تھے تو کیا منافق 2 رکوع کرتے تھے؟ آپ 2 سجدے کرتے ہو رکعت میں تو کیا منافق 1 سجدہ کرتے؟ نہیں، ارکان کا نام نماز نہیں ہے۔
نماز اللہ کے دیدار کا، اللہ کے دھیان کا نام ہے۔ اور اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درجے بیان کیے۔ ایک یہ کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز کا عمل کرو، اور دوسرا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تو تمہیں یقین ہو۔ اس کی تو کوئی بات چلی نہیں کہ نماز سے پرورش لینا ہے یا نماز سے مسائل حل کرانا ہے، اس لیے لوگوں نے نماز پر محنت نہیں کی۔ وہ تو اس حرکت کو جو کرتے ہیں نماز کے اندر، اس کو نماز سمجھا، اس لیے دیکھو اس پر کتابیں بھی لکھی گئیں، اس پر بحث بھی کیے گئے، اس کے سینٹر بھی بنائے گئے کہ یہاں سیکھو نماز کیسے سیکھو، کہ رکوع میں اتنی پیٹھ سیدھی کرو، اور سجدہ ایسے کرو، انگلیاں ایسے رکھو، اور جو ہے کیا کہتے ہیں پیشانی ایسے رکھو، ناک ایسے رکھو۔ یہ ایک ایک جتنی ظاہری چیزیں تھیں نماز کی، وہ ساری چیزوں پر تو محنت کی گئی، لیکن جو باطن تھا اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اس پر کوئی بات نہیں کی گئی، امت کو بس ظاہر پر لگا دیا گیا۔ ظاہر کی حیثیت جانتے ہو کیا ہے؟ ظاہر کی حیثیت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر کا باطن نکل جاتا ہے تو ظاہر مر جاتا ہے۔ آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کی ماں، آپ کے گھر والے آپ کو کتنا بھی چاہتے ہوں، روح نکلنے کے بعد آپ کو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حسین تو وہی ہیں، سرف الدین تو وہی ہیں، ہم تو وہی ہیں، کچھ بدل جائے گا؟ روح نکلے گی تو ایک ہاتھ کم ہو جائے گا، جسم چھوٹا ہو جائے گا، سب کچھ تو وہی ہے۔ کل تک تو جس کو تم اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دے رہے تھے، آج خود ہی بتا رہے ہو کہ اس کو کتنی دیر میں اور کس نماز کے بعد دور کرنا ہے۔ یہ کیا نکل گیا؟ اس کے اندر جو حقیقت تھی وہ نکل گئی، حقیقت نکل گئی۔ اب اس کی کوئی وہ جو بغل میں بیٹھی بیوی رو رہی، وہ جو بغل میں بیٹھی ماں رو رہی، وہ جو ہمارے گھر والے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہمارے بچے جو رو رہے ہیں، اگر نہ اٹھایا جائے تو 1-2 دن بعد یہ خدا کی قسم خود ہی چھوڑ کے بھگ جائیں گے، اتنی اس جسم سے بدبو ہے۔ ارے بھگ جائیں گے نہیں بھگ جائیں گے؟